اور میں نے اس ڈسیبلٹی کو میں ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد اس کو مینیج کیا اور بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, بٹ لائف میں ایسے ہرڈلس آتے رہتے ہیں. تو ایک دم سے جب آپ ایک بلائنڈنس کی طرف گئے, ایک نارمل پرسن جب بلائنڈ ہوتا ہے تو کس طرح سے آپ آئسولیٹ ہوئے, فیملی کا ریئیکشن کس طرح سے تھا, قریبی لوگوں کا کس طرح سے ریئیکشن تھا؟ جی دیکھیں, یہ انسیڈنٹ ایسا تھا کہ اس کے اندر مجھے یہ چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ اگر ایٹ دس ٹائم میں بریک ہو جاؤں گا تو میری فیملی, میرے دوست اور سارے لوگ دے ول آلسو بریک. تو اس ٹائم پہ مجھے کریج شو کرنی تھی, ول پاور شو کرنی تھی, ڈٹرمنیشن شو کرنی تھی. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک آزمائش یا امتحان مجھے دیا کہ میں اس میں کیسے پورا اترتا ہوں اس کی توقعات پہ. تو میں اس کو ایز اے سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک امتحان ہے جو اللہ نے مجھ سے لیا, اور الحمدللہ میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ اس امتحان پہ اللہ کے پورا اتروں. اچھا, اس کے بعد آپ نے اپنی ایک اور ڈگری بھی کی, پھر آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں بحریہ یونیورسٹی سے. جی. تو کس طرح سے کن ٹولز کو یوز کر کے آپ نے اپنی زندگی کو دوبارہ آپ ٹریک پہ لائے؟ بیسیکلی جب میں بلائنڈ ہوا تو اس کے بعد آئی کیم بیک, تو اس وقت مجھے لائف کی جو پرائس ہے وہ پتہ چلی کہ واٹ از دا ریئل ورتھ آف لائف, واٹ از دا ٹرو ایسنس آف لائف. اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ لائف میں کرنا چاہیے, اور دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے اور اپنے لیے بھی کرنا چاہیے. تو میں نے اس کے بعد ایم ایس میں داخلہ لیا, ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اور وہاں میں گیا, اور جب وہاں کے ڈائریکٹر کے ساتھ میرا انٹرویو تھا تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک کویشچن کیا کہ ول یو بی ایبل ٹو کمپلیٹ دس ڈگری. تو دس واز اے موٹیویشن فیکٹر فار می, کیونکہ اس کو میں نے ایز اے چیلنج لیا, اور میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں نہیں کر سکوں گا تو یو کین ایکسپیل می آؤٹ. تو الحمدللہ میں نے اس ڈگری پروگرام کو بڑی محنت سے کیا, بڑے پازیٹیو طریقے سے, اینڈ آئی وان دی گولڈ میڈل, بیکمنگ دی فرسٹ ویژولی امپیئرڈ فرام بحریہ یونیورسٹی ٹو اچیو دیٹ. بہت زبردست. اچھا, اس کے بعد آپ نے سوشل ورک بھی بہت سارا کیا, اور ابھی بھی ماشاء اللہ سے آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ سرٹیفکیشنز کی ہیں. وہ سرٹیفکیشنز کیا ہیں, اور آپ ریکارڈ ہولڈر ہیں ایز کہ جی آپ نے ایز اے اسپیشل پرسن یو آر دا اونلی ون جس نے دنیا میں وہ سرٹیفکیشنز کی ہیں ایز اے بلائنڈ پرسن. جی, جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور میں نے گولڈ میڈل لیا تو اس کے بعد آئی نیور اسٹاپڈ. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ مائی سیلف ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. تو میں نے اس کے بعد ایک پی ایم پی کی سرٹیفکیشن جو پی ایم آئی یو ایس سے ہوتی ہے وہ میں نے اس کا ایگزام دیا, اور الحمدللہ آئی کوالیفائڈ دیٹ, اور آئی بیکیم دی سیکنڈ ویژولی امپیئرڈ ان دا ورلڈ. یہ جو سیکنڈ کا ورڈ تھا یہ بڑا مجھے چبھتا تھا, تو میں نے کہا اتنی محنت کے بعد بھی سیکنڈ آنا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک اور چیلنج لیا, میں نے ایک اور سرٹیفکیشن کی فرام یو کے ایگزلوس سے, پرنس 2 کی, اور وہ الحمدللہ میں نے کوالیفائی کی. اور آفٹر دیٹ آلسو ایک سوشل انٹرپرینورشپ کی کوالیفیکیشن کی, سرٹیفکیشن کی فرام آکسفورڈ یونیورسٹی, اور الحمدللہ آئی بیکیم دی فرسٹ ویژولی امپیئرڈ ان دا ورلڈ ٹو ہولڈ دس آل دیز سرٹیفکیشنز. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ اپنی پروفیشنل لائف کو کس طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں؟ آپ لیکچر بھی ہیں وزٹنگ فیکلٹی میں ایک جگہ پہ, اور بہت سارے کورسز میں آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. جی ہاں, جب پڑھنے کا سلسلہ تھوڑا سا میں نے اسٹاپ پہ لگایا, میں نے کہا اب دس از اے ٹائم ٹو گیو نالج ٹو دا سوسائٹی آلسو اینڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس آلسو ایز اے مورل رسپانسبلٹی. تو اس کے بعد اپنے آپ کو ایز اے لیکچر بھی ٹیسٹ میں نے کرنا تھا. تو اگین آئی وینٹ ٹو دی ڈائریکٹر, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا کہ جی تو میں نے ہمیشہ جو ہے نا وقت ہی پا دینا. تو اس کے بعد مجھے ایک چانس ملا اور میں نے اس کو ویل کیا. آئی بیکیم دی لیکچرر, اور اس کے بعد میں اب ایز اے پی ایم پی ٹرینر بھی ٹریننگس دیتا ہوں, موٹیویشنل کے اوپر بھی سوسائٹی کے اندر جا کے ٹریننگ یوتھ کو دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں جس میں ہیلتھ ہے اس میں میں تھوڑا سا چیریٹی میں بھی کام کر رہا ہوں, جس میں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں. جیسے کہ ایک ہم نے ریسنٹلی ایک اسٹیچنگ اینڈ ڈیزائننگ سینٹر بنایا تھا ڈیف اینڈ ڈمب بچیوں کے لیے, اور جی ہاں خود اس کو ہم نے چیریٹی جمع کی سنگل ہینڈڈلی, اور خود ہی ہم نے اس کو مینیج کیا, اور الحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. نیکسٹ ایک چیز تھی, ایک آئی ٹی سینٹر کا پروجیکٹ میری ویژن تھی کہ
لیٹس گیو دیم سم کمپٹنسی جو سوسائٹی کے اندر ڈسیبل ہیں, پور جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو ایسی کمپٹنسی دی جائے تاکہ وہ دے شوڈ ارن اینڈ دے شوڈ بیکم دی ریسپیکٹیبل سٹیزن آف دیئر سوسائٹی. تو آئی ٹی سینٹر کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ ہم نے الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کیا اور اس کی انوگریشن نیکسٹ ویک میں, جس میں ہم ہائی لیول کی سرٹیفکیشنس بچوں کو دیں گے, ڈسیبلس کو دیں گے, غریب بچوں کو دیں گے, تاکہ دے شوڈ بی بیکم دی ریسپیکٹیبل سٹیزن آف دیئر سوسائٹی. اچھا سر, آپ نے ایک نارمل لائف بھی گزاری ہے, گو کہ آپ ابھی بھی ماشاء اللہ ایک نارمل لائف ہی گزار رہے ہیں. بینگ اے اسپیشل پرسن اور بینگ اے نارمل پرسن, آپ نے زندگی میں کیا چیزیں آبزرو کی, کیا ڈفرینٹ ہے؟ اس ڈسیبلٹی سے پہلے فرینکلی آئی واز ویری کیجول. میں لائف کی ایسنس کو نہیں سمجھ رہا تھا, اس کو بڑا ایک ایزی وے لے رہا تھا, یعنی کہ لائف از آئی مین ویری ایزی, اور آپ اس کی جو ٹرو ایسنس ہے اس کو نہیں سمجھتے. جب آپ میرے ساتھ یہ ڈسیبلٹی ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ لائف میں اپنے لیے نہیں صرف جینا ہے, دوسروں کے لیے بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے. تو اس ڈسیبلٹی سے پہلے میرے پاس سب کچھ تھا, لیکن میرے پاس ویژن نہیں تھا, میرے پاس سائٹ تھی. لیکن اس ڈسیبلٹی کے بعد میرے پاس ویژن آ گیا اور میری سائٹ چلے گئی. کیا بات کر دی سر آپ نے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ سوسائٹی کا ریئیکشن کیا دیکھتے ہیں, سوسائٹی میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ, کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے, پازیٹیو ہے, اکثریت کا کیا مطلب آپ کی طرف رجحان ہے؟ دیکھیں, دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور یہ میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل. جب بھی کوئی ڈسیبل ہوتا ہے یا بچپن سے ڈسیبل ہے, اس کے ساتھ جو سوسائٹی کا بیہیویئر ہے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ یو شوڈ ناٹ شو سمپتھی ود دیم, یو شوڈ شو ایمپتھی ود دیم. بالکل. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سمپتھی اینڈ ایمپتھی. آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ اس کو یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ وہ ڈسیبل ہے. رادر آپ اس کو بالکل نارمل طریقے سے, جو بھی ڈسیبل بچہ یا بچی ہے اس کو آپ نارمل طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کریں, تاکہ اس کی ڈسیبلٹی ایبلٹی میں چینج ہو جائے, اس کو مورلی سپورٹ کریں, تاکہ وہ ایک آئسولیشن میں جانے کی بجائے ہی شوڈ بیکم اور شی شوڈ بیکم اے پروڈکٹیو پارٹ آف دی سوسائٹی. ہمارا بیہیویئر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے, اور دنیا لائف از اینڈ. آپ کے سامنے ہے, دیر از ایگزامپل آف اسٹیفن ہاکنگ. بالکل جی, وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آفٹر 17 ایئرس ہی بیکیم ڈسیبل, اور ٹوٹلی اس کی پوری باڈی میں صرف ایک کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا, بٹ ہی بیکیم ون آف دی بیسٹ سائنٹسٹ, کیونکہ اس کی سوسائٹی نے اس کو ہیلپ کیا اور اس کو سپورٹ کیا. تو میرے سوری ٹو کٹ یو, پاکستان میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو سی ایس پی آفیسرز بنے, جو اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہیں اور بہت اچھی طرح سے اپنی پروفیشنل لائف کو گزار رہے ہیں. تو سوسائٹی کا جو ریئیکشن ہے دیٹ شوڈ بی ویری پازیٹیو اینڈ دیٹ شوڈ بی ویری کریجیس. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اب چیریٹی ورک کرتے رہتے ہیں آپ, تو اس میں اس کی وجوہات کیا ہیں, خود کو موٹیویٹیڈ آپ کس طرح رکھتے ہیں اور انڈلج کس طرح کرتے ہیں آپ خود کو ان ایکٹیویٹیز میں؟ فرینکلی جو میری ڈرائیو ہے نا, وہ ڈرائیو ایک ہی سینٹینس ہے, وہ ہے لیونگ فار ادرس. جو سیٹسفیکشن مجھے دوسروں سے ملتی ہے, دوسروں کے لیے کام کرنے سے ملتی ہے, مجھے کئی جگہ سے نہیں ملتی. آپ اپنے لیے تو پوری زندگی کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کا نام کون لے گا. بالکل ایسے ہی. تو آپ جب اس دنیا سے جائیں تو کوئی آپ کا نام لینے والا ہو کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کام کیا. تو بیسیکلی جو چیریٹی ورک ہے یہی میری ڈرائیو ہے, اور میں اس میں جب کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہوں, کسی بھی ڈسیبل یا کسی بھی سیکٹر پاورٹی ایلیویشن کے اندر, تو جو سیٹسفیکشن جو ان کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے, دیٹ از اے کیچ فار می. تو فیوچر پلانس کیا ہیں, آپ کیا چینجنگ سوسائٹی میں اپنے اینڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں, کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی میں سوسائٹی میں کئی ایسے سیکٹرز ہیں جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کافی گیپس ہیں. جیسے اویئرنیس ہے سوسائٹی کے اندر, بچوں کے لیے ہمیں ان کو جو آج کل کافی ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں سیکس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, بچوں کو چھوٹے بچوں کو اویئرنیس, ان کے پیرنٹس کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ کے سیکٹر ہیں اس کے اندر کافی گیپ اویلیبل ہیں. تو دیر از کام کرنے کے لیے بہت زیادہ اویلیبل ہے.
تو اٹ ڈپینڈس کہ وین دیر از ول دیر از وے. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں گے, اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ نے نہیں کرنا. بہت اچھی بات ہے. ہمارے ویورز کو آخری پیغام کیا دیں گے آج کا؟ آپ کے جو ویورز ہیں ان کو میں صرف ایک ہی سینٹینس کہوں گا کہ if sight is lost, something is lost, but if vision is lost, everything is lost. ویری ویل ڈن. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو. دوستوں ہمارے ساتھ موجود تھے شہباز بلوچ. آج ان کی باتیں آپ نے سنی, یہ کس حد تک موٹیویٹیڈ ہیں, کتنے فوکسڈ ہیں اپنے کام پہ, اور سائٹ لوز کرنے کے باوجود یہ کتنے ویژنری ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کبھی معذور نہیں ہوتا, انسان کی سوچ اس کو معذور بناتی ہے. اور ڈسیبلٹی از نتھنگ. سوسائٹی کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو مزید کریج دے, موٹیویشن دے, اور کسی بھی اسپیشل پرسن کو ایک یوزفل سٹیزن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.